بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ نے ضرور کلک کرنا ہے یا پریس کرنا ہے تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیا کریں۔ اس سے جتنے بھی یوٹیوبرز یا ویڈیو بنانے والے ولاگرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر بہت بڑی گڑبڑ کر دی ہے، اور یہ گڑبڑ جو ہے اس حوالے سے میں ثبوت کے طور پر آپ کے ساتھ 2 ویڈیوز شیئر کروں گا، اور ایک ویڈیو پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، پھر دوسری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس پر گفتگو کروں گا۔ اور گڑبڑ یہ ہے کہ جب کسی بھی ملک کا ایک سابق وزیر اعظم اور ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا قائد جب پبلک سے مخاطب ہوتا ہے تو عام طور پر وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان کے مشیر جو ہیں، سپیچ رائٹرز جو ہیں، وہ اگر لکھ کر نہ بھی دیں ان کو تقریر تو ان کو کچھ پوائنٹس سمجھا دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایکسٹیمپور تقریر بھی کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک خلاصہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ باتیں کرنی ہیں۔ لیکن عمران خان کے بارے میں یہ کافی مشہور ہے کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ فرط جذبات میں ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں جو کہ شاید ان کو ادا نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مبینہ طور پر، میں لفظ مبینہ استعمال کر رہا ہوں، کہ ان کی دماغی یا ذہنی کیفیت اس وقت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب دماغی کیفیت کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جب آپ شدید غصے کے عالم میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کی زبان سے کون سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ بعد میں آپ کو بعض اوقات پچھتاوا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کی ذہنی کیفیت، دماغی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے کہا کیا ہے۔ اور اکثر آپ نے عمران خان کی تقاریر میں یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہ 2 منٹ پہلے ایک بات کرتے ہیں اور 2 یا 3 منٹ کے بعد اسی بات کی نفی کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے 2 منٹ پہلے کیا بات کی ہے۔ پہلے آپ یہ مختصر سا کلپ سنیے۔ آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی۔ جب پاکستان بنا ہے تو اس کی آبادی 40 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے۔ 40 لاکھ نہیں 40 کروڑ، سوری 40 لاکھ۔ یہ کلپ آپ نے دیکھا اور سنا۔ اب عمران خان گزشتہ روز سرگودا میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ سرگودا بار ایسوسی ایشن سے خطاب کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بار سے خطاب کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بار سے خطاب کرنا کسی بھی لیڈر کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ بار چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ڈسٹرکٹ بار ہو، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا سیمینار یا فنکشن ہو، وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، قانون سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ کم از کم ان کی تعلیم جو ہے وہ BA LLB تو ضرور ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اب اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ پاکستان جس وقت معرض وجود میں آیا، یعنی پاکستان جس وقت بنا، اس وقت پاکستان کی آبادی 40 کروڑ تھی۔ اب اس کو آپ سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ پیچھے سے ایک ان سے بھی زیادہ سمجھدار انسان، اس نے لقمہ دیا کہ نہیں جناب 40 لاکھ تھی، تو اسے کہتے ہیں کہ نہیں 40 لاکھ نہیں تھی، 40 کروڑ تھی۔ ہاں ساری 40 لاکھ تھی۔ اب اندازہ کیجئے کہ پاکستان جس وقت معرض وجود میں آیا، اب پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو یہ معلوم نہیں کہ پاکستان کی آبادی کتنی تھی۔ اس وقت جو متحدہ پاکستان یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کی جو کل آبادی تھی 1947 کے بعد اور 1951 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق وہ تھی 7 کروڑ 50 لاکھ کے قریب۔
یہ دونوں یہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی آبادی تھی۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 3 کروڑ اور 37 لاکھ آبادی جو تھی وہ مغربی پاکستان کی تھی، موجودہ جو پاکستان ہے، اور 4 کروڑ 20 لاکھ آبادی جو تھی وہ مشرقی پاکستان کی تھی، جسے اب ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اگر صرف موجودہ پاکستان کی آبادی کا بھی حساب لگائیں تو وہ 3 کروڑ 37 لاکھ تھی، یعنی 3.25 کروڑ سے بھی زیادہ۔ اور جو لقمہ دینے والا شخص تھا اس نے بھی وہ 40 لاکھ، بھائی اگر آپ ملینز اور لاکھوں اور کروڑوں میں فرق نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح کی باتیں ہی نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کم از کم 5ویں جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کی جو معاشرتی علوم جسے ہم کہتے ہیں، یا مطالعہ پاکستان آپ کہہ لیں، یعنی سوشل سٹڈیز یا پاکستان سٹڈیز کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ اس میں تمام اعداد و شمار موجود ہیں، وہ اس لیے بھی کہ تاکہ عمران خان کو یہ بھی معلوم ہو کہ پاکستان میں کتنے موسم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں یہ درج ہے معاشرتی علوم میں کہ پاکستان میں، کیونکہ اکثر عمران خان کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں 16 موسم ہیں۔ اپنی تقریر میں وہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں بھی ملا دیتے ہیں۔ یہ جتنی بھی معاشرتی علوم سوشل سٹڈیز کی کتابیں ہیں، ان میں بنیادی طور پر یہ بتا دیے جاتے ہیں کہ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں، کون سا بر اعظم کس کے ساتھ ملتا ہے، مطلب ایک عمومی جو ہے وہ آپ کو اس میں انفارمیشن مل جاتی ہے۔ کبھی وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ جناب روشنی کی رفتار پر چائنا نے ایک ٹرین بنا دی۔ اب روشنی کی رفتار آپ کو پتہ ہے وہ نوری سالوں میں، اس کو بھی آپ ایک طرف رکھ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو اسلامیات اور دینیات کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، اور زیادہ نہیں، آپ وہی 5ویں جماعت سے لے کر آپ یہ سمجھ لیں کہ 8ویں جماعت تک جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے پاکستان میں وہ ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام کا کیا رول تھا، کتنے غزوے ہوئے، کتنی جنگیں ہوئیں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ دیکھیں اس وقت کے جو نعوذ باللہ آپ نے کئی مرتبہ اس طرح صحابہ کرام کی اس کی شان میں گستاخی کی ہے، نہ سمجھی میں یا اس دماغی کیفیت میں۔ تو اب میں اس کی وجہ سے آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں، میں جو دوسری ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا، وہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کی جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ اب یہ کلپ دیکھیے۔ ایک نیوزی لینڈ ہے، میں آپ کو اب مثال دے رہا ہوں، 40 یا 50 لاکھ آبادی ہے۔ انہوں نے کرکٹ کا جو ٹیسٹ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے، ہندوستان جس کی 1 ارب 300 کروڑ آبادی ہے، ان کو انہوں نے ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ کی چیمپئن شپ ہرا دی۔ اب اس کلپ میں موصوف یعنی عمران خان قوم سے خطاب کر رہے ہیں، قوم سے لائیو خطاب کر رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جناب نیوزی لینڈ کی آبادی جو ہے وہ 40-50 لاکھ ہے، حالانکہ تقریباً 52 لاکھ کے قریب ہے، چلیں وہ بھی مان لیا 40-50 لاکھ، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جناب بھارت کی جو ہندوستان کی جو آبادی ہے وہ 1 ارب 300 کروڑ۔ اب آپ اندازہ کیجئے پھر اس پر جو ہندوستان میں ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی تصحیح کی گئی کہ اندازہ کیجئے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم، پڑوسی ملک کا وزیر اعظم جو بھارت کو اپنا اولین دشمن سمجھتا ہے، اس کو بھارت کی آبادی کا اندازہ نہیں کہ یعنی 1 ارب 300 کروڑ سے مراد یہ ہوئی کہ 4 ارب آبادی۔ اب 1 ارب میں 100 کروڑ ہوتے ہیں، تو 1 ارب 300 کروڑ سے کیا مراد ہوئی؟ 4 ارب کی آبادی کا تو دنیا میں ملک ہی نہیں کوئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ ہے چین کی جو تقریباً 1.5 ارب ہے، اور بھارت کی آبادی ہے 1 ارب 30 کروڑ۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ اسی طرح جذبات میں اس طرح کی باتیں کر گئے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی، اب میں کیا کہوں، نہ لائکی نہ اہلی ہو نہیں سکتی۔ آپ ایک مرتبہ آپ سے سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے۔ آپ میاں نواز شریف کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ دیکھیں جی وہ یونائٹڈ نیشنز میں جاتا ہے تو پرچی لکھی ہوئی پڑھتا ہے، وہ امریکی صدر سے ملتا ہے تو پرچی لکھی ہوئی پڑھتا ہے۔ غلط بات کرنے سے بہتر ہے آپ کے پاس پرچی لکھی ہوئی ہو، پوائنٹس لکھے ہوئے ہوں، تاکہ آپ دائیں بائیں نہ ہوں اور بعد میں آپ کی جگ ہنسائی نہ ہو۔ اب تو آپ یقین کیجئے آپ کے سیاسی مخالفین اس حد تک
آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ کی ذہنی کیفیت، دماغی کیفیت اس وقت پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا آپ کس وقت کس موقع پر کیا بات کر رہے ہیں، اور درجنوں نہیں سینکڑوں مرتبہ آپ اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں جس قسم کی گفتگو کی توقع کم از کم سابق وزیر اعظم کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت کے کسی قائد کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں، آپ اس طرح کی گفتگو کی توقع کسی عام رکن صوبائی اسمبلی سے نہیں کر سکتے، کسی یونین کونسل کے ناظم یا چیئرمین سے نہیں کر سکتے۔ چاہے جائے کہ ایک شخص جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ ایک سیلیبریٹی رہا ہے، وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، اور اس کو وہ خود کہتا ہے کہ مغرب کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مشرق کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ہندوستان کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یعنی پوری دنیا کو اس سے بہتر طریقے سے کوئی نہیں جانتا، پوری دنیا کے قوانین اس کو ازبر ہیں، لیکن جب آبادی کی بات آ جاتی ہے تو آپ اس طرح کی بڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے، بحیثیت قوم ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے جو آپ کے جو کلٹ فالوئنگ ہے، جو آپ کے فالوورز ہیں، وہ تو کہیں گے جی خان جو مرضی ہے کرے، خان پاکستان کے 34 صوبے بنا دے، 16 موسم بنا دے، پاکستان میں روشنی کی رفتار پر ٹرین چلا دے، جرمنی اور جاپان کا جو بارڈر ہے وہ ملا دے، کچھ بھی کر دے، خان سب کچھ کر سکتے کیونکہ خان کرپٹ نہیں ہے۔ او بھائیو، ہمیں کرپشن سے کیا لینا دینا؟ سب سے بڑی کرپشن ہوتی ہے انٹلیکچوئل کرپشن، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم اپنی قوم سے خطاب کریں، جب ہم جلسوں سے خطاب کریں، جب ہم پریس کانفرنس سے خطاب کریں، تو کم از کم ہم اپنے دماغ کو تمام جذبات سے آزاد کر کے بات کریں تاکہ لوگ ہماری بات کا یقین کریں، نہ کہ مذاق اڑائیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔